بسم الله الرحمن الرحيم. شرک توحید کا برعکس جو ہے بالکل الٹ کر دیں تو وہ شرک ہے. توحید جو ہے یہ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے. عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور شرک اور اس کے اقسام یہ بعد کی پیداوار ہے. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام عقیدہ توحید کے یہ قائل تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلانا شروع کر دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے. ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا. جس چیز میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی طاقت دیکھی تو اسے معبود بنا بیٹھے. سورج کو دیکھا کہ وہ اتنا بڑا ہے، اسے معبود بنا لیا. چاند کو دیکھا کہ پوری دنیا اندھیرے میں ہوتی ہے، وہ روشن ہوتا ہے، تو اسے خدا بنا بیٹھے. آگ میں جلانے کی طاقت ہے، اسے خدا بنا بیٹھے. پانی میں بجھانے کی یہ طاقت ہے، اسے یعنی اللہ کی تعلیمات کو بھول کر ایسے گمراہ ہوئے کہ جس میں تھوڑی سی طاقت دیکھی اس کو خدا بنا بیٹھے. جبکہ انسان کا پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے نا بڑا بھاری ظلم ہے. اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو چاہے گا بخش دے گا. اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کی تمام مخلوقات کو بنایا، اور اسی مخلوق میں سے کوئی اٹھ کر اسی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنا بیٹھے، اللہ نہیں برداشت کریں گے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص کی جو شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسا شخص جو شرک میں مبتلا ہو جائے اور وہ مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ نہ کر لے، تب اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے. ہاں، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ سے امید ہے اللہ اسے معاف کر دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شرک کو حلال جان لے. اللہ رب العزت نے شرک کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف ہی نہیں کریں گے جو شخص شرک کرے اور مر جائے. اچھا، اب شرک کے متعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار، سانجھے پن، یعنی کسی کو کسی چیز میں حصے دار بنا لینا، جسے اردو میں ہم لوگ شریک بھی کہتے ہیں، کہ میں نے اپنے کاروبار میں دوسرے کو شریک کر لیا. تو شریک سے ہی یہ شرک ہے کہ حصے داری، کہ اللہ کے معاملات میں ہم کسی دوسرے کو حصے دار بنا لیں، یہ ہے شرک. شرک کے اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصے دار ساجی ٹھہرانا، یہ ہے شرک. اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے یکتا ہے. ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ صفات میں، علم میں، اللہ جیسا علم کسی کا نہیں ہے، اللہ جیسا ارادہ کسی کا نہیں ہے، اللہ جیسا سننا دیکھنا کسی کا نہیں ہے. لہذا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں اگر کوئی شخص کسی کو حصے دار ٹھہراتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. شرک کی 3 اقسام کتاب میں ذکر کی گئی ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک
اور صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک۔ سب سے پہلے ہے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کا آپ لوگ مفہوم سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ ہم ایسا سمجھ لیں کہ جیسا اللہ ہے اسی طرح کوئی اور ہے۔ کسی چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے اسی جیسا کوئی اور تصور کر لینا۔ انسان کی حقیقت میں دوسرا انسان شامل ہو سکتا ہے کہ دو انسانوں کی حقیقت ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کے ہمسر اور برابر سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسا ہی کوئی اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا۔ یاد رکھیں اولاد، باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے کہ جیسا باپ ہوگا ویسی ہی اولاد ہوگی۔ اگر باپ انسان ہے تو اولاد بھی انسان ہوگی، اگر باپ جانور ہے کوئی تو پھر اس کی اولاد بھی جانور ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جانور کی اولاد انسان ہو جائے یا کسی انسان کی اولاد جانور ہو جائے۔ اسی طرح جو حقیقت ہوتی ہے کسی چیز کی وہ اسی کی اصل میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حقیقت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کی اولاد یا اللہ رب العزت کے والدین کو معاذ اللہ مان لیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کی حقیقت میں کوئی شریک ہے، یہ بھی شرک کہلائے گا اور یہ بھی ذات میں شرک کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ تینوں قسموں کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کوئی شرک یہ نہ کوئی اللہ کی حقیقت میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی اولاد اس کی حقیقت میں شریک ہے لہٰذا وہ بھی خدا ہو گئی۔ اسی طرح کوئی یہ نہ مان بیٹھے کہ اللہ کا باپ بھی ہے تو جیسی اولاد ہوتی ہے ویسے ہی باپ ہوتا ہے لہٰذا باپ بھی خدا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی رد کر دیا، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، مطلب اس کی حقیقت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ذات میں شرک کرنا۔ اگر اس میں کسی نے مان لیا اللہ کے جیسا، کسی کو مان لیا اللہ کے لیے اولاد یا والدین کو ثابت کر دیا تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا شرک کرنے والوں کو اور شرک کرنے والوں کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ تک ہونا سمجھنا، یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا کہ یہ قادر ہے ہر چیز پر، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، اللہ جیسا ارادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ جیسا سننا کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ جیسا دیکھنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شرک کرتا ہے تو وہ شرک کی دوسری قسم صفات میں شرک کا مرتکب ہو جائے گا، اور اس کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ اس کو بھی یہ بھی اسی شرک کے گناہ میں شامل ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جیسی قدرت، اللہ تعالیٰ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے،
کسی سے ملا نہیں ہے اللہ کو وہ علم، کسی سے سیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، جتنی دنیا میں جو بھی آج تک پیدا ہوئے یا فوت ہو گئے، ان سب کا علم ذاتی نہیں ہے، ان کا علم عطائی ہے، کسی نے ان کو عطا کیا ہے، کسی سے انہوں نے سیکھا ہے، بغیر سیکھے ان کو وہ علم حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کسی نے بھی کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے گی، کسی میں صفت بھی پائی جاتی ہے، کوئی بھی صفت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت ہے تو وہ قدرت مطلق نہیں ہے، قدرت مقید ہے، یعنی اس کی قدرت عام نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ضرور موجود ہے، جبکہ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، کسی نے اللہ کو وہ صفات دی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت توحید میں تیسرے نمبر پر جو شرک کی اقسام میں تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے۔ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا جائے، حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، وہی کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، کیونکہ اللہ جیسی صفات کسی میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود جو ہے وہ اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو جان لو کہ یہی لوگ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، حکم جو ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، جو اللہ حکم دے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ صفات کے تقاضوں میں شرک جو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہم لوگوں کی امداد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف زبان سے نہ ہو کہ اللہ تیرا شکر، اس طرح کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا رخ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہو، ایسا نہ ہو کہ اس اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی اور بھی شریک کر لیا جائے، اور اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسی درجے میں بھی